جی سورہ یاسین آیت 23 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذو کیا میں بنا لوں من دونہ اس کی سوا آلہہ ایسے معبود ان اگر یریدن الرحمن اگر رحمان چاہے ان یریدنی اگر وہ چاہے رحمان بدرن کوئی نقصان لا تغنی انی نہ کام آئے میرے شفاعتہم ان کی سفارش شیئن کچھ ولا ینقذون اور نہ وہ چھڑا سکیں مجھے ینقذونی کہ وہ نہ مجھے چھڑا سکیں، یعنی میں اس رحمان کو چھوڑ کر کوئی ایسا مددگار کیسے بنا لوں، کوئی ایسا جس کی میں عبادت کروں، بندگی کروں، جس کا میں ہو جاؤں، تو اس کو کیسے ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اگر اس کے سوا، اس رحمان کے سوا کوئی مجھے نقصان پہنچانا چاہے گا تو رحمان اگر مجھے رحمان نقصان پہنچانا چاہے گا، اللہ اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکے گا، نہ ہی اس کا ایک تو ہوتا ہے نا فزیکلی کوئی جا کے کسی کو ریسکیو کر لے، بچا لے، ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کی سفارش کر دے، کہ اس کے حق میں کوئی بات کہہ دے کہ اسے چھوڑ دو، اسے کچھ نہ کہو، نہ ہی ان کا سفارش کرنا کسی طرح کا اس کا کوئی حیثیت ہوگی، اور نہ مجھے اس سے بچا سکیں گے چھڑا، یا تو تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کو بچا لیا جائے، چھین لیا جائے، ہٹا لیا جائے، تو وہ کسی طرح بھی دیکھیں انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی خوف یا کسی نہ کسی کے ڈر میں رہتا ہے، اس کو اپنا تحفظ چاہیے ہوتا ہے، تو اس صورت میں مجھے تو کوئی تحفظ دینے والا ہی نہیں ہے، جو مجھے تحفظ دے سکتی ہے وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، جو مجھے نقصان سے بچا سکتی ہے وہ صرف اور صرف ایک ذات ہے، تو میں کیوں نہ اس کو اپنا معبود بناؤں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے نا معبود بنائے جانے کا، اللہ کو اپنا معبود سمجھنے کا، آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ نے اللہ کو اپنا معبود جو بنایا ہوا ہے کیوں بنایا ہوا ہے، ہم اس کے متعلق کیا بول سکتے ہیں؟ دیکھیں ایمان، جس کو ہم ایمان سمجھے بیٹھے ہیں، وہ ہمیں ایک بات جو ہمیں ملی فیملی سے، خاندان سے، یا ادھر ادھر سے، ہم نے وہ اس پر چل رہے ہیں۔ اللہ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے، یاد رکھیے گا، اللہ کو وہ ایمان چاہیے جو آپ نے اپنی ذات سے، اپنے وجود سے اس کو پرکھا ہو، اس کو جانا ہو، اس کو ایڈمٹ کیا ہو، اس کو تسلیم کیا ہو۔ تو اس لحاظ سے آپ کے پاس آپ کے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کے معبود ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ اللہ سے جو تعلق رکھے بیٹھے ہیں اپنی دانست میں، تو کوئی آپ سے آ کر پوچھے تو اس کے بارے میں آپ کیا دلیل دے سکتے ہیں؟ آپ کے پاس آپ کے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیں وہ شخص اپنے ایمان کی دلیل دے رہا ہے، اللہ کو اپنا معبود ماننے کی دلیل دے رہا ہے، وہ ایسی حقیقت رکھ رہا ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن میرے آپ کے ایمان کو تو کوئی نہ مانے، لیکن جب میں اپنے ایمان کی دلیل دوں گا تو اس دلیل کو تو کوئی رد نہیں کر سکے گا، اور مجھے وہ دلیل دینی چاہیے۔ تو ایمان مدلل ہونا چاہیے، ایمان کی دلیل ہونی چاہیے، ایمان کے متعلق آپ کی سوچ، آپ کی فکر اس کے بارے میں کام کرنی چاہیے، تو وہ ایسا ایمان ہوگا جو کسی طرح آپ سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ دیکھیں کوئی جب ذاتی ہنر یا ذاتی قابلیت یا صلاحیت جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کی اپنی ذات میں آ جاتی ہے، تو اس سے وہ چیز کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک بات جو آپ نے ادھر سے کہیں سے سنی، کچھ وقت کے لیے آپ نے اس کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیا، جب اس کے خلاف کوئی بات آئے گی، جب کوئی دلیل اس سے بڑی لائے گا، تو آپ تو پھر کچھ نہیں کر سکیں گے نا۔ تو اسی لیے آپ کے پاس ایسے دلائل ہونے چاہیے، آپ کے پاس وہ حقیقت ہونی چاہیے، وہ حق ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ایمان کو پروٹیکٹ کر سکے، ڈیفینڈ کر سکے۔ اس آیت میں وہ شخص کیا بتاتا ہے؟
وہ جو اس کے شہر کے لوگ، اس کی قوم کے لوگ جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اس جھٹلانے پر وہ یہ تو نہیں کہتا کہ جی بس میں ایمان لایا، بس وہ ایک دلیل دیتا ہے ان کو۔ دیکھیں اللہ یہ فرماتے ہیں جو جیا وہ ایک دلیل کے ساتھ جیا، جو مرا وہ کسی دلیل کے ساتھ مرا، کسی حق کے لیے، کسی کاز کے لیے، کسی وجہ کے لیے اگر کوئی مرتا ہے یا جیتا ہے تو وہ اس کا جینا ہے یا وہ اس کا مرنا ہے۔ اب ہمارے جینے کا، ہمارے مرنے کی کوئی کاز ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی ڈیفینیٹ کوئی نسب و لین ہے ہمارا، تو پھر جینا ہے، اور پھر اس کے لیے مرنا اصل میں مرنا ہے۔ تو اپنے ایمان کی، اپنے جینے کی یا اپنے اس دنیا سے چلے جانے کی آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ ایک کاز ہونی چاہیے، ایک وجہ ہونی چاہیے۔ اب رب کو اپنا معبود بنا رہے ہیں۔ دیکھیں کسی کی تعریف، توصیف، کسی کی خوبیاں ہوتی ہیں تو آپ اپنے تعلق سے اس کو جوڑتے ہو۔ اگر کسی کی خوبیاں ہی نہیں ہیں، کوئی آپ کے کسی کام ہی نہیں آ سکتا، وہ آپ سے تعلق ہی رکھنا نہیں چاہتا، تو آپ اس کی کیا خوبیاں بیان کرو گے؟ ہرگز نہیں بیان کرو گے۔ تعلق کے لیے خوبیوں کا ہونا، اس جواز کا ہونا، اس کاز کا ہونا بہت ضروری ہے۔